بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس نمبر 84. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 38 شریعہ کی تعریف ما لا تدرک لولا خطاب الشارع کی تشریح حصہ 2. شریعہ کی تعریف چل رہی تھی. حکم کی تعریف فقہ کی تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ میں احکام کا لفظ آیا تھا، تو حکم کی تفصیل پچھلے اسباق میں گزر چکی ہے. اب شریعہ سے متعلق تعریف بیان فرما رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ. پچھلے سبق میں اس سے متعلق صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی تھی وہ بھی ذکر کر دی، اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تشریح کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی. آج کے سبق میں دوبارہ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر جو اس سے متعلق باتیں باقی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعہ کی تعریف کی ہے ما لا تدرک لولا خطاب الشارع، کہ شریعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جب تک کہ شارع کا خطاب نہ ہو ان مسائل کا علم انسان کو معلوم نہ ہو، یعنی وہ شریعت پر موقوف ہو. ما یتوقف علی الشرع یا ما لا یدرک لولا خطاب الشارع، اس کا ایک ہی مطلب ہے. اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ تعریف ہمیں اس وجہ سے کرنی پڑے گی کہ العلم بالاحکام میں حکم سے ہم نے مراد خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین لیا ہے، لہذا شریعہ کی تعریف ما ورد بہ الشرع ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں ما یتوقف علی الشرع کریں گے تاکہ یہ تکرار لازم نہ آئے، کیونکہ احکام خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین ہے، اور شریعہ بھی اس کا مطلب یہی ہوگا ما ورد بہ خطاب الشرع. تو لہٰذا یہ ہم شریعہ کی تفسیر یہی کریں گے کہ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع. اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ بحث کی کہ اگر ہم شریعہ کی یہ تعریف کر لیں یا ما ورد بہ خطاب الشارع کرے، ہر حال میں یہ تعریف چونکہ اشاعرہ نے کی ہے تو اشاعرہ کے مطابق یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں علم اخلاق داخل ہو جائیں گے. کیونکہ جب شریعہ کا معنی ہے ما یتوقف علی الشرع، اور اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ جتنے بھی افعال ہیں یہ سب اس کا حسن اور قبح شریعت پر موقوف ہے، لہٰذا جو علم الاخلاق ہے اور علم تصوف کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب فقہ کی تعریف میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بھی شریعت پر موقوف ہے. اور ہمارے مطابق یہ تعریف جامع معنی رہے گی، کیونکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ بعض شریعت کے افعال اس کا حسن و قبح شریعت پر موقوف ہے، اور بعض شریعت پر موقوف نہیں بلکہ عقل اس کا ادراک کر سکتا ہے. لہٰذا یہ تعریف اشاعرہ کے نزدیک دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی، اور ہمارے مطابق یہ تعریف درست ہوگی. آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے قوله فيدخل يريد ان تعریف الفقه على رأي الاشاعرة شامل للعلم عن دلیل بحسن الجود والتواضع وجوبهما او ندبهما وقبح البخل والتكبر حرمتهما او كراهتهما وما اشبه ذلك، لأنها احکام لا تدرک لولا خطاب الشارع على رأيهم بناء على ان لا مدخل للعقل في درك الاحکام مع ان العلم بها من علم الاخلاق لا من علم الفقه. واقول انما يلزم ذلك لو كانت هذه الاحکام عمليه بالمعنى المذكور وهو ممنوع. كيف والامور المذكوره اخلاق وملكات نفسانيه جعل المصنف العلم بحسنها وقبحها من علم الاخلاق، وقد صرح فيما سبق بأنه يزاد عملا على معرفة النفس ما لها وما عليها ليخرج علم الأخلاق، وبأن معرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية علم الأخلاق، ومن العمليات علم الفقه. فكأنه نسي ما ذكره ثمة أو زهل عن قيد العملية ها هنا. تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف یہ چاہتے ہیں کہ، اور مصنف کا مقصد یہ ہے کہ فقہ کی تعریف اشاعرہ کے مطابق شامل ہوگی ان چیزوں کو بھی،
جود یعنی سخاوت کے حسن اور تواضع کے حسن کے علم کو، یعنی اس کے وجوب کے علم کو یا اس کے ندب کے علم کو، اور اس طرح بخل کے قبح اور تکبر کے قبح اور یعنی ان کی حرمت یا ان کی کراہت کے علم کو، وما اشبہ ذالک اور جیسے اور بہت سارے احکام. لأن احکام، کیونکہ یہ احکام ہیں اور اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شریعت کا خطاب نہ ہو. علی رأیہم، اشاعرہ کے رائے کے مطابق یہ داخل ہو جائیں گے. بناً اس بنیاد پر کہ عقل کا احکام کے علم حاصل کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے، حالانکہ ان چیزوں کا علم علم اخلاق میں سے شمار ہوتا ہے، نہ کہ علم فقہ میں شمار ہوتا ہے. واقول، لیکن میں کہتا ہوں یہ بات اس وقت لازم آتی اگر یہ احکام عملیہ بھی ہوتے معنی مذکور کے مطابق، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ عملیہ نہیں ہے. کیسے یہ عملیہ ہو سکتے ہیں حالانکہ امور مذکورہ اخلاق ہے اور ملکات نفسانیہ ہے؟ مصنف نے اس کے حسن کے علم کو اور ان کے قبح کے علم کو علم الاخلاق قرار دیا ہے، اور ما سبق میں بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا پر عملاً کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ علم الاخلاق نکل جائے. اور یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ معرفت ما لہا و ما علیہا من الوجدانیات، یعنی یہ اخلاق باطنہ ہے، یعنی اخلاق باطنہ و ملکات نفسانیہ یہ علم اخلاق ہے، اور عملیات میں علم فقہ ہے. بس گویا مصنف نے وہاں جو ذکر کیا تھا وہ بھول گئے ہیں، یا یہاں پر عملیہ کے قید سے ان کو ذہول ہو گیا ہے. اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ، ایک تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی بات کی مزید توضیح فرما رہے ہیں، پھر اپنی طرف سے جو اشاعرہ ان کے جواب کی کوشش فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ اشاعرہ کی رائے کے مطابق فقہ کی تعریف یہ علم الاخلاق کو بھی شامل ہو جائے گی، اور علم الاخلاق میں کسی مثلا سخاوت کے حسن کے قائل ہیں، یا مثلا تواضع کے حسن کے قائل ہیں، یعنی یہ اس کے وجوب کے یا وجوب کے یا ندب کے. مثلا سخاوت یا فرض ہے اور یا سخاوت مستحب ہے، یا تواضع ضروری ہے یا مستحب ہے، اس پر ہم حکم لگاتے ہیں. اسی طرح بخل پر اور تکبر پر قبح کا حکم لگاتے ہیں، اس کا حرام ہونا یا اس کے مکروہ تحریمی ہونا، یا اس قسم کے اور بہت سارے جو اخلاقیات ہیں جس پر ہم حکم لگاتے ہیں، اس کو بھی یہ شامل ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایسے احکام ہیں کہ جب تک کہ شارع کا خطاب نہ ہوتا، اس کے بارے میں علم حاصل نہ ہوتا، اور یہ ان کے رائے کے مطابق، یعنی شاعرہ کے رائے کے مطابق، کیونکہ ان کی جو رائے ہے یہ اس پر مبنی ہے کہ عقل کا احکام کے درک میں کوئی دخل نہیں ہے، اور حالانکہ ان باتوں کا علم علم اخلاق شمار ہوتا ہے، علم فقہ شمار نہیں ہوتا. یہاں تک علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مقصد ہے اس کو اب تک واضح کر دیا. اور یہ ہمیشہ سے ہم بتاتے ہیں آپ حضرات کو کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ سب سے پہلے مصنف جو فرمانا چاہتے ہیں اس کی توضیح کرتے ہیں، اس کو مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، یا اس کو مزید پھیلا دیتے ہیں، یا اس میں اگر کوئی یعنی وضاحت طلب بات ہو اس کی توضیح کر دیتے ہیں. بعد میں اگر اس پر کوئی اعتراض ہو تو اعتراض کرتے ہیں. اور تقریباً تمام جو جہاں جہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی اپنی تحقیقات ہے یا انہوں نے کسی پر رد کیا ہے تو وہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے ان پر اعتراض کیا ہے. تو یہ اور ایسے موقع پر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے، دونوں کا تقابل ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں کہتا ہوں کہ مصنف نے جو یہ بات کی ہے یہ اس وقت یہ اعتراض ہو سکتا تھا جبکہ عملیہ کی یہ احکام عملیہ بھی ہوتے ہیں. یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرات نے کہا کہ شریعہ کے قید میں علم اخلاق بھی داخل ہو جائیں گے کیونکہ علم اخلاق بھی ان کے نزدیک شریعت پر موقوف ہے. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعہ میں وہ داخل ہونا چاہے تو داخل ہونے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور باقی یہ کہنا کہ علم الاخلاق فقہ کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے، اشاعرہ کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ شریعہ کے بعد تو عملیہ کی قید بھی ہے. اور عملیہ علم تصوف جو ہے اس کے جو بھی یعنی مسائل ہیں وہ ملکات نفسانیہ نفس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ افعال سے اور اعمال سے تعلق نہیں رکھتے.
لہٰذا عملیہ کے قید سے وہ نکل جائیں گے. یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیفا کیسے یہ داخل ہوں گے، حالانکہ امور مذکورہ اخلاق ہے اور ملکات نفسانیہ ہے، اور خود مصنف نے اس کے حسن اور قبح کو علم الاخلاق میں شمار کیا ہے، اور قبل میں خود مصنف نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ہم جب عملاً کی قید کا اضافہ کرتے ہیں معرفت النفس ما لہا و ما علیہا میں، تو اس کے ذریعے سے جو علم اخلاق ہے وہ نکل جائیں گے، کیونکہ وہ عمل سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. اور وہاں بھی یہ بتایا تھا کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا میں اگر وجدانیات کا اضافہ کیا جائے تو یہ پھر علم الاخلاق کی تعریف ہو جائے گی، اور معرفت النفس ما لہا و ما علیہا میں اگر عملیات کا اضافہ کیا جائے تو پھر علم فقہ کی تعریف ہو جائے گی. تو یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی یہ بات واقعی بہت زبردست ہے. اگر اس کو ہم یعنی دیکھ لیں تو اشاعرہ کی طرف سے یہ جواب بن سکتا ہے، اور واقعی یعنی مصنف کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم الاخلاق بھی فقہ کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ اس کے بعد عملیہ کے قید کا اضافہ بھی ہے اور عملیہ سے وہ نکل جائیں گے، جس طرح خود مصنف نے عملیہ کے قید سے پیچھے علم الاخلاق کو نکالا تھا. یہاں پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے بہت عجیب جملہ استعمال کیا ہے، اور پورے کتاب میں اس طرح کا جملہ استعمال نہیں کیا ہے، یعنی اس سے پہلے جو گزر چکا ہے یا جو نصاب کا حصہ ہے. تو تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا مصنف وہاں جو ذکر کیا وہ بھول گئے ہیں، اور یا یہاں ان سے عملیہ کے قید کا ظہول ہو گیا ہے. یعنی معرفت النفس ما لہا و ما علیہا میں جو انہوں نے یہ بات کی تھی یا وہ بھول گئے ہیں، اور یہاں وہ بھولے نہیں ہیں، لیکن یہاں عملیہ کی قید ان کو نظر نہیں آئی، ان کے نظر سے اوجل ہو گیا. لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا بڑا مشکل ہے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باریک باریک باتوں کو نوٹ کرتے ہیں اور دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے، تو وہ کیسے یہ بھول سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے اس تصنیف کے وقت پہ ان کو بہت زیادہ وقت ملا ہے، لوگ اس پر اعتراض کرنے والے موجود تھے، تو ان کو توجہ ہو جاتی، وہ اس کو ذکر کر دیتے، تو نہ وہاں کی بات بھولے ہیں اور نہ یہاں ان کو عملیہ کے قید سے ذہول ہو گیا ہے. تو پھر جواب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو علم الاخلاق ہے، یہ علم الاخلاق اگرچہ ملکات نفسانیہ ہے اور وجدان سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس میں جتنے بھی افعال ہیں وہ بندے کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عملیہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ علم الاخلاق کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال سے تعلق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، ان کا جو یعنی ان کے جو حسن و قبح ہے وہ دل کے ذریعے سے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اپنے عقل کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. لیکن باقی وہ اعمال عمل سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا سخاوت ہے، تو سخاوت کا اچھا ہونا تو دل کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن سخاوت تو ایک فعل ہے انسان کا پیسے خرچ کرنا اور دوسروں کا اکرام کرنا، اعزاز کرنا، یہ اس کا ایک فعل ہوتا ہے. اس طرح تواضع ہے، تو تواضع کے اچھائی کو تو ہم دل کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، لیکن تواضع خود تو اپنے ذات میں ایک فعل ہے کہ انسان دوسرے کے سامنے اچھے الفاظ استعمال کرے یا دوسرے کے سامنے یعنی سرنگوں ہو جائے اور خاموش ہو جائے، اور یا اپنے ذات سے کوئی ایسا فعل نہ کرے جو تو تکبر والا ہو، یا ایسا کلام نہ کرے جو تکبر والا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو علم اخلاق کے جتنے بھی اعمال ہیں، جیسے مثلا غیبت کرنا ہے تو اب غیبت انسان اپنے فعل سے کرتا ہے، اور اسی طرح مثلا قتل انسان اپنے فعل سے وہ کرتا ہے. تو عملیہ کے قید سے پھر یہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ اگرچہ علم الاخلاق یہ یعنی افعال قلوب ہے اور دل کے ذریعے سے وہ یعنی اس کا ادراک ہوتا ہے اس کے حسن یا اس کے قبح کا، لیکن بہرحال وہ اعمال ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو عملیہ سے نہیں نکالنا چاہتے، اور وہ سمجھتے کہ یہ بھی عملیہ اعمال ہے. تو جب اعمال ہے تو عملیہ کی قید سے تو نکلیں گے نہیں، شریعہ کی قید سے بھی نہیں نکلے. تو لہٰذا اس یعنی تشریح کے مطابق علامہ
صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ تعریف اشاعرہ کے نزدیک یہ دخول غیر سے معنی نہیں بنے گی، اور جہاں تک یعنی مصنف کے نزدیک ہے تو یہ دخول غیر سے معنی بن جائے گی، کیونکہ شریعہ سے علم الاخلاق وغیرہ نکل جائیں گے.